دوستو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں غلام خریدنے گیا تو اس نے میرے ساتھ ایک شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کر لے کر تو جا رہے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا لیکن رات کو نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے گھر لے آیا، گھر لا کر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، اب جس نام سے بھی مجھے بلائیں گے میں آ جاؤں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کھاؤ گے کیا؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ حضور غلاموں کی کچھ چاہت نہیں ہوتی، اب جس نام سے پکارو گے، جو مجھے کھانے کے لیے دو گے میں کھا لوں گا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ کون سے کمرے میں رہو گے؟ تو غلام کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے جہاں بھی رکھیں گے میں رہ لوں گا، غلاموں کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ میں نے اسے کمرہ دکھایا کہ ان میں سے کوئی ایک کمرہ پسند کر لو، تو اس نے ایک ٹوٹا پھوٹا بوسیدہ کمرہ پسند کیا اور کہا کہ حضور میں یہاں رہوں گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اس غلام کو جو بھی کام کہتا وہ اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، یہاں تک کہ وہ میرے اشاروں تک کو سمجھنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا تو اس کے کمرے کے پاس گیا تو اس کے کمرے سے توبہ توبہ کی پکاریں آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیخ کر پکار رہا ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معافی دے دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کمرے کا حال یہ تھا کہ اس کے کمرے کے اندر نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اس کا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے اور یہ شخص رو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معافی دے دے، یہ معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد وہ خود بولا کہ یا اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، زبان دی، میری سانسیں چلائیں، بن مانگے مجھے ساری نعمتوں سے نوازا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں ساری رات سارا دن تیری عبادت کرتا، لیکن میرے پر امام احمد بن حنبل کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس لیے یا اللہ میں صرف 5 وقت کی نماز ادا کر سکتا ہوں، یا اللہ میرے باقی حقوق مجھے معاف فرما۔